بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس واقعے کو گزرے 5 سال ہوئے ہوں گے، لیکن آج بھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری گیلی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں ابھی 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں ایک درمیانے درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا صرف ایک بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو ایک دفتر میں ملازم تھے اور بھائی پنڈی میں کام کرتے تھے۔ میری دنیا میں ایک ہی دوست تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ وہ میری کزن بھی تھی۔ میرے امی ابو بہت صحت تھے، اس لیے نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میں فیشن نہیں کر سکتی تھی اور بڑی چادر کر کے کالج جاتی تھی۔ کالج کی بہت سی لڑکیاں مجھے صرف دیکھنے میری کلاس آتی تھیں۔ چونکہ میری ماں پٹھان تھی، اس لیے میرا رنگ گورا اور صاف تھا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں، لال گلابی ہونٹ اور خوبصورت جسم۔ مجھ میں ایسی کوئی برائی بھی نہ تھی، البتہ کبھی کبھی انٹرنیٹ سے گندی فلم یا ویب سائٹ دیکھ لیتی تھی۔ اور ہاں، نازیہ مہینے میں جب 1 یا 2 بار میرے گھر سوتی تھی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے کھیلتے۔ میرا اپنا علیحدہ کمرہ تھا۔ رات کو دونوں کپڑوں کے بغیر سوتے تھے اور ایک دوسرے کے سینے دباتے اور نیچے سے بھی مسلتے، جس سے ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ بس یہی ہماری انجوائمنٹ تھی۔ ہم ہر ایک بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک لڑکا نازیہ کو پسند کرنے لگا اور نازیہ بھی اسے پسند کرتی تھی۔ نازیہ جب بھی کالج سے چھٹی کر کے علی سے ملنے جاتی تو میں سارا معاملہ سنبھال لیتی۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے سیکس بھی شروع کر دیا۔ اب جب رات کو نازیہ میرے ساتھ سوتی تو مجھے اپنے سیکس کے قصے سناتی اور سناتے ہوئے مجھے بھی مسلتی، جس سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا بھی بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی کسی سے کرواؤں، لیکن ماں باپ کا سوچ کے خاموش ہو جاتی۔ ہمارے پڑوس میں بی بی مکھنی رہتی تھی جس کے 4 بچے تھے۔ اس کا خاوند ایک مل میں ملازم تھا اور 38 سال کا ہوگا، لیکن دیہات کا ہونے کی وجہ سے بڑے قد کاٹ اور صحت جسم کا تھا اور کافی سانولا رنگ تھا۔ بس ایسا تھا کہ اگر ایک بار دیکھا تو شاید دوسری بار آپ دیکھنے کی تکلیف نہ کریں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے چھت پہ چڑھ کے تاڑتا رہتا ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک دفعہ امی ابو نے دوسرے شہر جانا تھا اور رات ٹھہرنا تھا تو میں نے نازیہ کو سونے کے لیے بلا لیا۔ اکثر ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ شام کو نازیہ نے مجھے منت سماجت کر کے راضی کر لیا کہ وہ علی کو رات کو یہاں بلا لے۔ رات 10 بجے علی آیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے کھانا بھی لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں میرے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ ابھی اندر کیا ہوگا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کی ہول سے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ علی نے نازیہ کو گلے لگایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ نازیہ کی کمر پر پھیر رہا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد نازیہ جھکی اور علی کی پینٹ کی زپ کھول کے اس کا نکال کے ہاتھ میں لیا اور پھر منہ میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کے میرے بدن میں بجلی دوڑنے لگی اور میرے ہاتھ میری شلوار میں چلا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میری گیلی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں علی نے کپڑے اتار دیے اور نازیہ کو بھی ننگا کر دیا اور پھر علی نے اپنا نازیہ کے نیچے کے ہونٹوں پہ مسلنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اپنی انگلی سے اپنے نیچے کے ہونٹ سہلانے شروع کر دیے۔ پھر علی بیڈ پہ لیٹ گیا اور نازیہ اس کے اوپر آ گئی اور اس پہ ایسے بیٹھی کہ علی کا سہارا نازیہ کے اندر چلا گیا۔ اب اور آگے مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے دیکھا تو وہی پڑوسی مجھے اشارے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں مسکرا دی۔ اب اس بیڈ روم میں گیا جو میرے بیڈ روم کے سامنے تھا اور وہاں سے اشارہ کیا۔ میں پھر مسکرا دی۔ وہ دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ اس نے دھوتی میں سے اپنا کالا نکال کے مجھے دکھایا۔ میں گھبرا کے بتی بجھا دی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا کہ دیکھو 4 بچوں کا باپ اور مجھے 18 سال کی لڑکی سے عشق لڑاتا ہے۔ خیر پھر میں کی ہول سے علی اور نازیہ کا تماشا کرنے لگی۔ اب دیکھا کہ علی نازیہ پہ چڑھا ہوا ہے اور نازیہ کی ٹانگیں اپنے کندھے پہ رکھ کر زور زور سے کر رہا ہے۔ علی کا نازیہ کی اس میں اندر باہر ہوتے دیکھ کر مجھے بہت بے چینی ہوئی۔ میں نیچے آ کر کمپیوٹر پہ گندی فلمیں دیکھنے لگی۔ ایک فلم میں ایک بڑا کالا وہ تھا، یہ بالکل پڑوسی ناصر کے کالے اس کی طرح تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے دکھایا تھا۔ فلم میں اس کے کالے نے گوری کو اتنا مزہ کروایا کہ گوری پاگل ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں بار بار ناصر کے اس کے کالے کا خیال آنے لگا۔ خیر میں نے پھر جا کر ان کو دیکھا تو اب نازیہ ڈوگی سٹائل میں کروا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح سویرے علی چلا گیا۔ شام کو امی ابو بھی آ گئے۔
اگلے دن میں بیوی کے گھر گئی۔ وہ بہت نیک اور اچھی عورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری بہن کی شادی ہے اور ہم لوگ اگلے جمعرات کو گاؤں جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ ناصر یہاں ہوگا، اگر چھٹی ملی تو ولیمے کو آ جائے گا۔ آج اتوار ہے، کافی تیاری کرنی ہے۔ خیر میں گھر آ گئی۔ رات میں پھر نہ جانے کیوں ناصر کا کالا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کالج میں بھی اس خیال سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ شام کو ابو کے کزن نے ملتان سے فون کیا کہ ان کے ہاں شادی ہے اور سب کو آنا پڑے گا اور آپ لوگ اس بدھ کو پہنچ جائیں کیونکہ تیاری بھی آپ لوگوں نے کروانی ہے۔ میں نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میرے ٹیسٹ ہیں۔ اگلے دن جب میں نے نازیہ کو یہ بتایا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اب تو 2 یا 3 دن بہت خوب عیاشی کریں گے۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ نازیہ تو اپنے یار سے کروائے گی اور میں ویسے ہی پریشان رہوں گی۔ رات کو پھر ناصر کا کالا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پھر میں نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ میں ناصر سے یاری لگاؤں گی۔ اس میں ایک فائدہ ہے کہ شادی شدہ شخص ہے، کم از کم بلیک میل تو نہیں کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی خاطر احتیاط برتے گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی۔ اب میں نازیہ کو بتاؤں گی کہ اس بار ایک کمرے میں وہ علی سے کروائے گی تو دوسرے کمرے میں بھی مزے کروں گی، لیکن یہ سب میں نے نازیہ کو نہیں بتایا۔ دوسرے دن میں بی بی مکھنی کے گھر گئی تو ناصر بھی تھا۔ اس نے چھپ کے مجھے آنکھ ماری تو میں مسکرا دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ لڑکی پھنس گئی۔ خیر امی ابو نے جمعرات کو ملتان جانے کا فیصلہ کیا۔ بدھ کے دن بی بی مکھنی اپنے گاؤں چلی گئی اور میرے امی ابو اگلی صبح جانے کی تیاری کرنے لگے۔ شام کو میں بہت بے چین تھی، وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ گئی اور شلوار اتار کر شیشے کے سامنے اپنی کنواری جسم کو دیکھنے لگی۔ اپنے نیچے کے ہونٹوں کو کھول کے اپنا تنگ سا سراخ دیکھا۔ اس میں میری چھوٹی انگلی بھی نہیں جاتی تھی، لیکن کل اس میں ناصر کا بڑا کالا جائے گا اور پھر یہ سراخ اتنا تنگ نہیں ہوگا۔ میں اندر باتھ روم گئی اور اپنے نیچے کے ہونٹوں کے بال اتارے تاکہ ناصر کو پسند آئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سوچا کہ یہ سب ہوگا کیسے۔ آخر میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ میں نے نیچے کچن میں آ گئی اور کھیر بنانے لگی۔ کھیر تھوڑی زیادہ رکھی تاکہ میں کل کھیر دینے کے بہانے جب ناصر کے گھر جاؤں تو وہ اکیلا ہوگا اور مجھ پہ ضرور ٹرائی مارے گا۔ اگلے دن کے سہانے سپنے لیے میں سو گئی۔ دوسرے دن امی ابو صبح سویرے چلے گئے اور نازیہ نے کالج کے بعد آنے کا کہا تھا۔ اب میں تیار ہونے لگی، کھلے گلے والی قمیض پہنی تاکہ سینے نظر آ سکیں، شلوار پہنی لیکن پینٹی نہیں پہنی۔ سوچا ناصر کو اس کو اتارنے میں وقت لگے گا۔ جب امی ابو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلے گئے ہوں گے تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ کھیر کی پلیٹ لیے ناصر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناصر نے دروازہ کھولا۔ میں جی کھیر لائی ہوں آپ کے لیے۔ ناصر شکریہ، پلیز فریج میں رکھ دیں، مجھے پتا تھا فریج کہاں ہے۔ میں کچن میں گئی اور کھیر رکھنے لگی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ میں جیسے ہی کچن میں گئی ناصر نے دروازہ پکا لاک چڑھا دیا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں نے انجان بن کے پوچھا بی بی کہاں ہے؟ ناصر نے جواب دینے کی بجائے مجھے پیچھے سے ایسے دبوچا کہ اس کے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ اور اس کا کالا میرے پیچھے رگڑنے لگا۔ میں نے کہا پلیز مجھے جانے دو، میں بی بی کو بتاؤں گی، دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ ناصر نے سب کچھ وہی کیا جو میں نے سوچا تھا۔ ناصر دیکھو گھر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا شور سے کچھ نہیں بنے گا، ہاں کوئی آ گیا تو الٹی تمہاری بدنامی ہو